صبر ان لمحوں میں کرنا ہوتا ہے جب تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہو اور زبان پر ہو الحمدللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں صبر خاموشی ہے، مگر وہ نہیں جانتے یہ دل کی سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے۔ صبر ایک دعا ہے جو لبوں سے نہیں آنکھوں سے مانگی جاتی ہے۔ جب تم کچھ کہہ نہیں پاتے اور بس رب سے کہتے ہو اے اللہ مجھے ہارنے سے بچا لے۔ صبر کرنا آسان نہیں، کیونکہ صبر میں انسان خود کو توڑتا ہے مگر رب پر بھروسہ نہیں توڑتا۔ یاد رکھو صبر کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کو پسند آ جائے دنیا کیا چیز ہے۔ کبھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر مت سمجھنا کہ وہ خوش ہے، شاید وہ صبر کا پہاڑ اٹھائے بیٹھا ہو۔ تمہاری خاموشی، تمہارے آنسو، تمہاری ٹوٹی دعائیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بس خود کو رب کے حوالے کر دو اور کہو صبر مشکل ہے یا رب، مگر میں تیرے لیے کروں گا۔ صبر کا مطلب ہے تکلیف میں بھی شکایت نہ کرنا، رب کی رضا پر راضی رہنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسے ہنس لیتے ہو؟ میں کہتا ہوں کیونکہ رویا بھی صرف رب کے سامنے ہوں۔ جب تم ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ تو لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے گر جایا کرو، کیونکہ وہی ہے جو بکھرے دل کو جوڑتا ہے۔ کسی کا ساتھ نہ ملے، کوئی سنے نہ سنے، پر یقین رکھو اللہ تمہیں ہمیشہ سن رہا ہوتا ہے۔ صبر ایک امتحان ہے، اور ہر امتحان کے بعد اللہ کامیاب کرتا ہے۔ بس تھوڑا صبر اور کر لو، کامیابی قریب ہے۔ جب رات کی تاریکی بڑھ جائے تو سمجھ لو سورج طلوع ہونے والا ہے، تمہاری مشکل بھی ختم ہونے والی ہے۔ صبر کا اجر دنیا میں نظر نہیں آتا، مگر آخرت میں وہی صبر جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں دوستو، اللہ کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو درد تمہارے اندر ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا، پر اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی کافی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں درد نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کو درد پر ترجیح دیتے ہو۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں ٹوٹ چکا ہوں، پر میں تجھ پر بھروسہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ جس نے صبر کیا اللہ نے اس کے بدلے میں اسے وہ دیا جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ سجدے میں گر کر رب سے کہو یا رب میری ہمت کمزور ہے، مگر میرا یقین تو ہے۔ صبر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ تم اندر سے ٹوٹے ہو پھر بھی مسکرا رہے ہو۔ کبھی دعا دیر سے قبول ہو تو ناراض نہ ہونا، شاید اللہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہو۔ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ صرف آزمائشوں سے گزر کر رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میرا دل تیری طرف پلٹ رہا ہے، بس تو میرا سہارا بن جا، صبر کو میرے لیے آسان بنا دے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس جواب ہے، بلکہ یہ ہے تم نے سوال رب کے حوالے کر دیے ہیں۔ جو لوگ رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں سکون اتارتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ کبھی دل چاہے کہ چیخ چیخ کر سب کہہ دو، لیکن خود کو خاموش پاؤ۔ تم سمجھ لو کہ تمہیں صبر کی اعلیٰ منزل عطا ہو رہی ہے۔ تمہارے صبر پر شاید دنیا تالیاں نہ بجائے، مگر آسمان والا
ہر سانسیں گن رہا ہے۔ یہ دنیا تمہارے آنسو نہیں سمجھے گی، لیکن تمہارے ہر آنسو کی قیمت رب کے ہاں لکھی جا چکی ہے۔ صبر اس وقت مشکل ہوتا ہے جب تمہارے سامنے وہی چیز ہو جس کے لیے تم نے دعائیں مانگی تھی، مگر تمہیں چھوڑنی پڑے صرف رب کی رضا کے لیے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان ہر طرف سے ہار جاتا ہے، پر اگر وہ رب سے جڑا رہے تو وہ کبھی نہیں ہارتا۔ اگر تمہاری حالت کسی کو تکلیف نہ دے رہی ہو تو سمجھ لو کہ تم صبر کی وہ سطح پار کر چکے ہو جہاں انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے مسکرا کر جینا جب دل رو رہا ہو، پر یہی تو صبر ہے۔ خاموشی میں آنسوؤں کو اللہ کے قدموں میں بہا دینا۔ صبر ان لمحوں میں کرو جب تم دل سے راضی نہ ہو، مگر زبان سے الحمدللہ نکل رہا ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں 3 بار وعدہ کیا ہے، صبر کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اے اللہ، جب زندگی سمجھ سے باہر ہو جائے تو مجھے صبر کی طاقت دے اور دل میں یقین رکھ۔ کسی کی بات چپ چاپ برداشت کر لینا اور دل سے اس کے لیے دعا کرنا، یہی وہ صبر ہے جو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ کبھی کبھی تمہیں خود کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ صبر کی سب سے حسین شکل وہ ہے جہاں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان پر ہو میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جو رب پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے آنسو چھپاتا نہیں، رب کے سامنے بہاتا ہے۔ کہتے ہیں صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، مگر وہ تنہائی ایسی ہوتی ہے جس میں رب ساتھ ہوتا ہے۔ صبر ایک کیفیت نہیں، یہ وہ عبادت ہے جو خاموشی میں ادا ہوتی ہے، بغیر کسی سجدے، بغیر کسی اذان کے، بس دل سے۔ جب تمہاری آنکھیں سوکھ جائیں پر دل اب بھی رو رہا ہو تو سمجھ لو تم رب کے بہت قریب ہو چکے ہو۔ صبر وہ دروازہ ہے جسے پار کرنے کے بعد تم دنیا سے نہیں صرف اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں صبر کب ختم ہوگا، اور جواب آتا ہے جب رب تمہیں اس سے بہتر دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا۔ کبھی تم خود سے ٹوٹ جاؤ تب تم اللہ سے جڑنے کے قابل ہوتے ہو، یہی صبر کا کمال ہے۔ تمہیں نہ دنیا سمجھے گی، نہ لوگ، نہ حالات، بس ایک ہی ہستی ہے جو تمہیں جانتی ہے، تمہارا رب۔ صبر کا درد کبھی کبھی دعا بن جاتا ہے، اور وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، جہاں الفاظ کم اور آنسو زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جب تمہاری بے بسی رب کی رحمت سے ٹکرا جائے تو معجزے ہوتے ہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے جو لوگ سب کے سامنے مضبوط نظر آتے ہیں، اکثر وہی تنہائی میں سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ صبر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم کسی کو اپنا درد نہ بتاؤ، بلکہ صرف اللہ سے کہو میرا دل اب تیرے سپرد ہے۔ جب تم رب کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہو تو زندگی کی تلخیاں بھی مٹی لگنے لگتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان روتا ہے لیکن کہتا ہے اے اللہ شکر ہے تو نے آزمایا، نظر انداز نہیں کیا۔ صبر کا صلہ شاید تمہیں کل ملے، پر تمہارا رب آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا والوں کی باتوں سے دل نہ توڑو، وہ تمہیں نہیں جانتے، لیکن رب تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔
جب تمہاری دعا خاموش ہو جائے اور دل کہے اب کچھ نہیں بچے گا، تب رب کہتا ہے اب سب کچھ میں دوں گا۔ بس ایک دن کا انتظار کرو، جس دن تم سجدے میں رو رہے ہوگے اور رب تمہاری تقدیر بدل رہا ہوگا۔ صبر آسان نہیں، مگر ایمان کا اصل رنگ صبر سے ہی جھلکتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کتنا برداشت کرنا پڑ رہا ہے، یہ دیکھو کہ رب تمہیں کتنا نوازنے والا ہے۔ اے اللہ، صبر عطا کر، اور اس صبر میں اتنا قرب عطا کر تاکہ تکلیف بھی عبادت بن جائے۔